بس چند منٹ، کیونکہ کل 15 رجب کا دن تھا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن تھا، تو اس بی بی کے حوالے سے ایک دو باتیں کہ بی بی کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ روایات میں جو مولا کائنات کی بیٹی ام کلثوم ہیں، ام کلثوم، ان کا نام بھی زینب لکھا گیا ہے، زینب صغریٰ، تو اس نسبت سے اس بی بی کو زینب کبریٰ، کیونکہ بڑی بیٹی تھیں تو زینب کبریٰ کے نام سے، اور صدیقہ صغریٰ کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ ہیں، تو اس عنوان سے اس بی بی کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ صدیقہ صغریٰ ہے۔ اور ایک اور نام جو بہت معروف ہے وہ عقیلہ بنی ہاشم، عقیل عقل مند انسان کو کہتے ہیں اور عقیلہ عقل مند عورت کو، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک ناصر ہوتا ہے اور ایک نصیر ہوتا ہے۔ ناصر اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ جو شخص مدد کرنے والا ہو، لیکن ایسا مدد کرنے والا کہ جس نے ایک وقت میں مدد کی اور پھر اس کے بعد اس نے مدد کرنا ترک کر دیا۔ لیکن نصیر اس مدد کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مدد کو نہ روکے، ہر وقت مدد میں ہو، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اسی طرح عاقل شخص عقل مند، لیکن عقیل یا عقیلہ اس عقل مند کو کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی جس کی عقل زائل نہ ہو۔ ہم لوگ بھی عاقل ہیں، ہم میں سے کئی افراد، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو اس وقت عاقل نہیں ہوتے، اس وقت ہماری عقل زائل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس بی بی کا جو لقب عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کے اندر بھی سب سے زیادہ عقل مند خاتون وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا لقب ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس بی بی کے واقعاً عقل کی اور ان کی عظمتوں پر جو سب سے بڑی دلیل وہ یہی ہے، علماء ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت سے افراد نے مشورہ دیا ہے کہ آپ یوں نہ کریں، مثلاً بیویوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں یا آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ انہوں نے مشورہ کوئی نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ان کی نگاہیں امام معصوم کے ہونٹوں پر رہتی تھی کہ امام کوئی حکم دے اور ہم اس حکم کو بجا لائیں۔ تسلیم تھے امام کے حکم کے سامنے، ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسرا ابو الفضل العباس۔ باقی بڑی بڑی ہستیوں نے مشورے دیے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے جو مشورے دیے ہیں وہ نعوذ باللہ ان کی کم حیثیت پر دلالت کرتے ہیں یا ان کی کسی اور برائی کی طرف اشارہ، بلکہ یہ کہ جو معصوم کی فقط بات کیا ہے مانی جاتی ہے، اور یہ معرفت معصوم کے خلاف ہے کہ کوئی شخص چاہے جتنا بڑا عالم ہو وہ معصوم کو مشورہ دے۔ تو یہاں پر بہت سے افراد نے دیے، لیکن یہ دو ہستیاں ایسی تھیں کہ جو فقط تسلیم تھی، جھکی ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کے حکم کے سامنے۔ بس دو جملے بی بی کے مصائب کے کہ واقعاً اس بی بی نے اپنے دو فرزند امام معصوم پر قربان کیے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے واقعے سے لے کر مدینہ واپسی تک اس بی بی نے ہر شہید کو یاد کیا ہے اور اس شہید کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتی اور گریہ کرتی، کبھی ابو الفضل العباس کی شہادت اور ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کو یاد کرتی اور ان پر گریہ کرتی، اور کبھی جناب علی اکبر کی برچھی یاد کر کے بی بی گریہ کرتی۔ لیکن مقتل کی کسی روایت میں یہ نہیں ملتا اس بی بی نے کبھی اپنے بچوں کو یاد کر کے گریہ کیا ہو۔
مدینے واپسی تک اس بی بی نے کبھی اپنے بچوں کو، اور تاریخ میں ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ خیام کی طرف لایا جاتا تو یہ بی بی سب سے پہلے اس شہید کا استقبال کرتی اور اس پر گریہ کرتی۔ لیکن جب ان کے بچوں کو لایا گیا تو جناب زینب موجود نہیں تھی اس خیمے میں۔ بی بی کو جب ڈھونڈ کے امام حسین علیہ السلام لائے اور کہا کہ اے میری بہن اپنے بچوں کو دیکھ تو لو، اپنی قربانی کو دیکھ تو لو، تو اس وقت بی بی نے کہا کہ ہم جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیں پھر پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ لیکن امام کے اصرار پہ یہ بی بی اپنے دونوں بچوں کے درمیان بیٹھی، ایک ہاتھ اون کے لاشے پہ رکھا، دوسرا محمد کے لاشے پہ رکھا، اور اپنی پیشانی کو زمین پر سجدہ ریز کرتے ہوئے اللہ سے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ اور اس بی بی کو ام المصائب کہا جاتا ہے کیونکہ پنجتن پاک پر جتنے مصائب آئے ہیں اس بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اللہ کے رسول کی رحلت ہوتی ہے، لوگ جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ بی بی دیکھتی ہے یہ نواسی اس کی ماں کو اس کے سامنے ظالم تمانچے مارتا ہے۔ اس بی بی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا، اور مولائے کائنات کو جب ضربت لگتی ہے تو اس وقت جب تمام اصحاب گریہ کرتے ہیں تو مولا تسلی دیتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن روایت کہتی ہے جب علی جیسے شجاع کی نظر زینب کبریٰ پہ پڑی تو علی نے گریہ شروع کر دیا، علی اپنے آپ پہ ضبط نہ رکھ سکا۔ اس بی بی نے اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی تشت پہ دیکھا، اور سب سے بڑا مصائب کہ چند قدم کے فاصلے پر اسی مظلومہ بی بی نے اپنے بھائی کی گردن پر چلتے ہوئے خنجر کو بھی دیکھا، اور اس وقت کہہ رہی تھی کہ کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جو نواسہ رسول کو اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھ سکے۔ روایت کہتی ہے کہ جب اس قافلے کو، بیویوں کے قافلے کو جب شام میں لے جایا گیا تو شمر ملعون کو اتنا بغض تھا ان اہل بیت سے کہ یہ اس بازار کے اس دروازے سے مستورات کو داخل کیا جہاں سب سے زیادہ ازدحام اور جہاں سب سے زیادہ ہجوم ہوتا ہے، اور ان بیویوں کی پہلی منزل اس جگہ کو قرار دیا گیا جہاں پر غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا تھا۔ جب بی بی دربار میں داخل ہوئی لوگوں کا ایک بہت بڑا ازدحام تھا، بی بی اس طرف بھی دیکھتی ہے کبھی اس طرف دیکھتی ہے۔ اس وقت یزید ملعون پوچھتا ہے ایک ایک مستور کا نام لے کے کہ یہ مستور کون ہے، اور پھر جب جناب زینب کو دیکھتا ہے یہ ایک طرف کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ من ھذہ المتکبرہ، یہ متکبر خاتون کون ہے؟ اس وقت کوئی بتاتا ہے اے ملعون یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔